ناصر کاظمی صاحب کا مجھے یاد ہے وہاں آتے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی اور پھر اس میں وہ میر کے بارے میں گفتگو کرتے اور میر کے شعر جس انداز میں وہ پڑھتے تھے. اچھا ناصر کاظمی صاحب چونکہ اس دور کے بہت بڑا انفلوئنس تھے مشاعروں میں بھی. ہم نے ان کو ترنم سے پڑھتے نہیں سنا لیکن سنا ہے کہ وہ ایک زمانے میں ترنم سے پڑھا کرتے تھے اور بہت اچھا ترنم تھا ان کا. لیکن جس زمانے میں ہم وہاں پہنچے تو وہ ترنم چھوڑ چکے تھے. وہ تحت اللفظ پڑھتے تھے لیکن ایک ان کے پڑھنے کا ایک انداز تھا اور غزلیں ان کی ظاہر ہے بڑی انوکھی تھیں. تو پارٹی ہاؤس میں ابھی سعادت سعید صاحب سے ذکر ہو رہا تھا وہ بھی پارٹی ہاؤس تقریباً ویسا ہی ہے لیکن اب اس کا کچھ حلیہ بدل گیا. تو بالکل ہی سامنے کی جو دیوار تھی اس کی جو کچن کے ساتھ اس پہ ایک لمبا صوفہ ہوتا تھا. اس پہ انتظار صاحب ناصر کاظمی صاحب اور 2-4 یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے. کبھی ایک آدھ مرتبہ ہمیں بھی اتفاق ہوا کہ وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے وائے پی لی. تو ناصر کاظمی صاحب کا یہ تھا کہ وہ جتنے انوکھے شاعر تھے اتنی ہی ان کی گفتگو کا ماشاء اللہ بہت عجیب و غریب تھا. یعنی وہ اینشینٹ میرینر سے کم نہیں تھے. وہ آپ ان کی بات سننے بیٹھ جائیں بس وہ آپ کو ہولڈ کر لیں اور کچھ بھی وہ سنائیں آپ جو ہے نا وہ جو ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف وہ اس پہ ہوگا. تو ناصر کاظمی صاحب سے ویسے بھی ہمیں ملنے کا کبھی ان کے ساتھ چلنے چلانے کا کچھ شعر سننے کا وہ اب تک مجھے یاد ہے کہ یہ ہم پارٹی ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو جو یہ مال روڈ کا اسی سائڈ کا جو فٹ پاتھ ہے اس پہ چلتے ہوئے انہوں نے اس زمانے میں وہ غزل کہی تھی یوں آیا وہ جانے بہار جیسے جگ میں پھیلے بات پھر جاڑوں کی رت آئی چھوٹا دن اور لمبی رات. کیا کمال کا شعر تھا یہ آج تک ہمارے ذہنوں پہ ثبت ہے. پھر جاڑوں کی رت آئی گھر میں اس چھولا رو کے آتے ہی روشنی شمع دان سے اتری. ناصر کاظمی صاحب کی پرسنالٹی بھی ان کی گفتگو بھی. اچھا اب ظاہر ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری تو رہ گئی انشاءاللہ رہے گی لیکن جو گفتگو جس طریقے سے وہ کرتے تھے جن لوگوں نے سن لی انہوں نے سن لی. اب آپ کو اس کا کوئی نمونہ نہیں مل سکتا. تو انوکھے لوگ تھے سارے.